دوستو سلام مسنون، آپ کو یاد ہوگا کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا ہمارے دیش کے چند چینلوں کو فرقہ پرستی میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھ کر۔ اس پر اب جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک بہت بڑا بیان آیا ہے۔ یہ بیان سننے لائق ہے۔ آپ جانتے ہیں مولانا ارشد مدنی ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ وہ صرف مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے بیانوں سے کہ وہ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کی بھلائی و بہبودی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں جو ہندوستان میں رہنے والے ہر ہندوستانی کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج کا بیان کیا ہے، آئیے اسے میں سناتا ہوں، سنیے گا اور مولانا کے لیے خوب دعائیں کیجیے کہ وہ اسی طرح ہمارے ملک کی حفاظت کرتے رہیں، اور ان کی عمر درازی کے لیے بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان، سنیے گا۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے آج کی عدالتی کارروائی پر کہا کہ متعصب میڈیا چینلوں میں نفرت پر مبنی رپورٹنگ کرنے پر پابندی لگائیں اور جرمانہ عائد کریں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کئی معاملوں میں عدالتوں کے ذریعے کرٹیسائز کے باوجود میڈیا نے اپنا رویہ نہیں بدلا ہے، بلکہ پچھلے کچھ عرصے سے ان کی اشتعال انگیز رپورٹنگ میں کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں ہم بار بار حکومت سے اپیل کر چکے ہیں کہ وہ اس بے لگام اور سرکش ٹی وی چینلوں پر لگام کسے، مگر اب تک کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں اپنا فیصلہ سنائیں۔ افغان سرزمین کا استعمال دہشت گردی کے لیے نہ ہو۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہندوستان کی صدارت اختتام پذیر۔ افغانستان میں اب طالبان کا قبضہ ہے۔ نئی حکومت کے قیام کے لیے کوشش تیز ہو گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کل بعد نماز جمعہ حکومت سازی کا باضابطہ اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اس درمیان ہندوستانی وزارت خارجہ نے افغانستان کے حالات پر کئی بڑی باتیں کہیں۔ ترجمان اردنم باگچی نے کہا کہ افغانستان میں کس طرح کی سرکار بنے گی یا پھر اس کا نیچر کیسا ہوگا، اس پر ہمارے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے۔ اردنم باگچی صحافیوں کے سوالات کا جواب دے رہے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا دوحہ میں ہندوستانی ہائی کمشنر کے افسران اور طالبان افسران کے درمیان کوئی میٹنگ ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری طالبان کے ساتھ میٹنگ کے بارے میں مجھے کسی بھی طرح کی کوئی جانکاری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ افغانستان کی زمین کا استعمال کسی بھی طرح دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے نہ ہو۔ وزارت خارجہ نے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں پھنسے ہوئے زیادہ تر ہندوستانی شہریوں کی واپسی ہو گئی ہے۔ ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ زیادہ تر ہندوستانی
جو واپس آنے چاہتے تھے انہیں واپس لے آیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ابھی بھی کچھ لوگ افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن یہ تعداد کتنی ہے اس کی کوئی واضح جانکاری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی کابل ہوائی اڈہ بند ہے، جیسے ہی ایئرپورٹ شروع ہوتا ہے وہاں پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کو نکالنے کا کام پھر سے شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کتنے لوگ واپس آئے اس کی یقینی تعداد نہیں ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو لایا جا چکا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر رہنے کی ہندوستان کی مدت ختم ہو گئی۔ اس عرصے میں اہم عالمی مسائل پر ٹھوس نتائج سامنے آئے ہیں، جن میں افغانستان کی صورتحال پر ایک مضمون قرارداد شامل تھی جو ہندوستان کے خیالات اور خدشات کی عکاسی کرتی تھی۔ ہندوستان نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ افغان سرزمین کو کسی ملک کی دھمکیوں یا دہشت گردوں کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ ہندوستان اس وقت کونسل میں 2 برس کے لیے یہ غیر مستقل رکن کی حیثیت سے ہے اور اسی ترتیب سے اسے اگست کے مہینے کے لیے 15 رکنی سلامتی کونسل کی چیئرمین شپ ملی۔ صدارت کی حیثیت سے ہندوستان کی مدت ختم ہونے سے قبل کونسل نے کابل میں طالبان کے قبضے اور افغانستان کی صورتحال پر پہلی قرارداد منظور کی۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندے ٹی ایس تریمورتی نے منگل کو ٹویٹ کیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہماری صدارت کے اختتام پر میں کونسل کے تمام ساتھیوں کی زبردست حمایت کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس سے ہماری صدارت کامیاب رہی اور ٹھوس نتائج سامنے آئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگلے صدر آئرلینڈ کے سفیر گورالینڈ نیسن کی میابیوں کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے ہندوستان کو کامیاب صدارت پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی قیادت اور لچکدار موقف نے بہت سے چیلنجز مسائل کو حل کیا، خاص طور پر افغانستان کی صورتحال پر قابو پانے میں مدد ملی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جس میٹنگ میں افغانستان کے بارے میں قرارداد منظور کی گئی اس کی صدارت خارجہ سیکریٹری ہریش وردھن نے کی تھی۔ پیر کو یہاں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی عمارت میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے شرنگلا نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ہندوستان کی سربراہی میں افغانستان سے متعلق قرارداد سلامتی کونسل کے نامزد افراد اور اداروں کے حوالے ہے۔ لشکر طیبہ اور جیش محمد نیز حقانی نیٹ ورک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1967 کے تحت دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ شرنگلا نے کہ میں اس حقیقت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ قرارداد یہ واضح کرتی ہے کہ افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک کو دھمکی دینے یا حملہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ خاص طور پر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امن قائم کرنے اور ٹیکنالوجی سے متعلق 2 اہم پروگراموں کی صدارت کی۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں سکون کی نیند تلاش کرتا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔